بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم نوح سرور ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ برصغیر کی سرزمین صدیوں سے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور بزرگ ہستیوں کے برکات سے منور رہی۔ انہیں میں ایک عظیم بزرگ روحانی پیشوا علم و عرفان کے آفتاب حضرت مخدوم نوح سرور ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سندھ کی دھرتی پر اپنے فیضان سے ایک لازوال روحانی انقلاب برپا کیا۔ ابتدائی حالات: حضرت مخدوم نوح سرور کا تعلق سندھ کے مشہور شہر ٹھٹھہ سے تھا، جو اس زمانے میں علم و فن اور روحانیت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب نہایت معزز اور اہل دین و تقوی سے جڑا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر نور اور طبیعت میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ کہتے ہیں کہ کم سنی ہی میں آپ کی عبادت گزارے قرآن سے محبت اور ذکر الہی میں انہماک لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ علم کا سفر: ابتدائی تعلیم آپ نے ٹھٹھہ ہی میں حاصل کی، چونکہ اس دور میں ٹھٹھہ دینی علوم کا گہوارہ تھا۔ یہاں سے بے شمار علماء اور صوفیاء نکلے۔ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور عربی ادب میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی ذہانت اور فہم اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے علماء آپ کی قابلیت دیکھ کر رشک کرتے۔ بعد ازاں آپ نے روحانیت کے میدان میں قدم رکھا۔ ذکر و اذکار، ریاضت اور مراقبے کے ذریعے آپ نے اپنے باطن کو اجالا دیا۔ روایت ہے کہ آپ اکثر راتوں کو عبادت میں گزارتے اور دل کو علم و حکمت کی محفلیں سجاتے۔ بیت اور سلوک: حضرت مخدوم نوح سرور نے تصوف اور سلوک کی راہوں میں کمال حاصل کیا۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ کے بزرگوں سے فیض پایا اور جلد ہی خلق خدا کی اصلاح کے لیے مامور کیے گئے۔ آپ کی شخصیت میں وہ روحانی جذباتیت تھی کہ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے تو دل کی دنیا بدل جاتی۔ تبلیغ اور خدمت خلق: حضرت مخدوم نوح سرور نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ لوگوں کو محبت، صبر، برداشت اور اتحاد کا درس دیتے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں جا کر آپ نے اسلام کی تعلیمات عام کیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کا درس دیا۔ صوفیاء کے بعض حلقوں میں صرف ظاہری ذکر پر زور دیا جاتا تھا، مگر حضرت مخدوم نوح سرور ہمیشہ فرمایا کرتے کہ تصوف کی اصل بنیاد شریعت ہے، اور جو شریعت سے ہٹ جائے وہ راہ حق سے ہٹ گیا۔ کرامات: اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سخت قحط کے دنوں میں جب لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو آپ نے دعا فرمائی۔ ابھی دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور آپ کی دعا کی برکت کو یاد کرتے رہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ بیمار لوگ، حتیٰ کہ لا علاج مریض بھی آپ کے پاس آ کر شفا پاتے، لیکن آپ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ شفا اللہ کے حکم سے ہے، میں تو محض وسیلہ ہوں۔ شاگرد اور سلسلہ: حضرت مخدوم نوح سرور نے بے شمار شاگرد اور مرید تربیت فرمائے۔ آپ کی خانقاہ میں علم اور عرفان کے چراغ جلتے اور ذکر الہی کی محفلیں سجتی رہتی۔ آپ نے سندھ کی تہذیب میں دین و روحانیت کے بیج بوئے جو آج تک پھل دے رہے ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے آگے چل کر دین کی خدمت کی اور سندھ سمیت پورے برصغیر میں اسلام کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کی گلیوں اور بستیوں میں حضرت مخدوم نوح سرور کا نام عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ اخلاق و اوصاف: آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ پاکیزہ تھے۔ سادگی آپ کی زندگی کا خاصہ تھی۔ آپ نے کبھی دنیاوی جاہ و جلال کو اہمیت نہیں دی، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جو بھی آپ کے پاس آتا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، آپ یکساں محبت سے ملتے۔ وصال: حضرت مخدوم نوح سرور ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارا۔ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ وصال کے بعد آپ کا مزار شریف سندھ کے شہر حالہ میں مرجع اخلاق ہے۔ ہزاروں زائرین آج بھی وہاں حاضر ہو کر سکون قلب پاتے ہیں اور آپ کے فیضان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ پیغام ہدایت۔ حضرت مخدوم نوح سرور ٹھٹوی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ دنیا کی محبت عارضی ہے، اصل حقیقت دین اور آخرت کی تیاری ہے۔ آپ کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے: شریعت کی پابندی کے بغیر طریقت نامکمل ہے۔ صوفی وہی ہے جو عاجزی، محبت اور خدمت میں زندگی بسر کرے۔ دین کی تبلیغ کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت یا دنیاوی عزت۔ اختتامی کلمات۔ حضرت مخدوم نوح سرور ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دراصل محبت، علم اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ آپ نے سندھ کی تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ آج کے دور میں جب ہم بے سکونی اور انتشار کا شکار ہے، آپ کا پیغام ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے اور کامیابی صرف دین اسلام کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل جیوی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔